الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي رواية ويشركانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا تحسون فيها من جدعا ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم تمام کو اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان. ایمان کی نعمت اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ دنیا نہیں ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. پروردگار، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے سامنے صرف آخرت کی زندگی تھی،
دنیا سے انہیں حقیقت میں کوئی مطلب نہیں تھا. ان کی دنیا تباہ ہو جائے تو حقیقت میں انہیں کوئی فکر، کوئی بے چینی، کوئی بے اطمینانی، کوئی ٹینشن، کوئی الجھن، کوئی تشویش نہیں ہوتی. اور اگر آخرت کے معاملے میں کوئی پریشانی پیش آ جائے تو ان سے زیادہ فکر مند کوئی نہیں ہوتا. یہ ان کا اتنا پختہ ایمان بنا ہوا تھا کہ یہ دنیا تو وقتی دنیا ہے اور اس دنیا کے حالات بھی وقتی ہیں. جیسی روکھی سوکھی دنیا گزر جائے کوئی ٹینشن نہیں. اصل تو زندگی آخرت کی، لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میں صرف دو ہی مقام ہے، ایک جنت اور ایک جہنم. تیسری وہاں کوئی چیز نہیں ہے. جنت اور جہنم کے درمیان وقتی طور پر ایک مقام ہے، مقام اعراف. قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ اعراف، اور وہاں اسی مقام اعراف کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن یہ اعراف کا جو مقام ہے یہ جگہ وقتی ہے. کچھ مدت کے لیے ایسے مومنین کو وہاں رکھا جائے گا جو براہ راست جنت میں جانے کے حقدار نہیں تھے، لیکن ہاں انہیں کچھ مدت رکھنے کے بعد پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا. تو وہ وقتی ہے اعراف. تو اصل مقام تو مقام جنت ہے یا مقام جہنم ہے. جس کو جنت نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اور جسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے متعلقین کو، ہماری بستی والوں کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. اسی کی ہمیں فکر کریں. جنت الفردوس یقیناً جنت کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت پانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو بڑی ذمہ داریاں دی. ہم یہ سمجھے کہ دنیا جیسی ویسی گزار لیں، دنیا میں منمانی کر لیں، اپنی مرضیات پر چلیں، پروردگار کی مرضیات کو بھول جائیں. تو یہ بھی ہم بھول جائیں کہ سیدھے جنت میں جانے کی یہ خواب ہی ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. رات میں انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل اسی طرح وہ رات میں ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ خواب ہے. اسی طرح ہم دنیا میں جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بظاہر یہ سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یہ جاگتی آنکھوں جو خواب دیکھ رہے ہیں، جب ہماری آنکھیں سو جائے گی اور وہ ایسی سوئے گی کہ پھر کبھی اٹھے گی نہیں، یعنی جب اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے گا اور جب برزخ میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تب ہماری آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا. آج جاگتی آنکھیں جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ خواب، اور جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. اس لیے اللہ نے کچھ نظام بنایا ہے، اپنے بندوں کو دنیا میں رکھ کر انہیں کچھ مکلف بنایا ہے اور انہیں احکام کا پابند بنایا ہے کہ دنیا میں رہ کر تمہاری ذمہ داری کیا ہے. قرآن کریم میں یہ مضمون بہت سی جگہوں پر ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جو اس مضمون کو جمع کر رہی ہیں اور ان باتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، دنیا بھر کے لوگوں سے نہیں کہ جن کا جہنم میں جانے کا امکان زیادہ ہے. اہل ایمان سے جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور برزخ میں بھی ہماری روحیں جنت میں ہوگی، تو ان سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، جنت میں جانا ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جنت میں جانا ہے تو جنت میں تو سیدھے وہ جائیں گے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، عام بندوں سے نہیں، صرف انسانوں سے نہیں، انسانوں میں جو منتخب جماعت ہے اور جو اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے وہ جماعت ایمان والوں کی، ان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولادوں کی، اور صرف اولادیں نہیں، اپنے نسلوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اب ہم اپنی ذات کو جہنم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو سیدھے جنت میں جانے کا مستحق کیسے بنائیں؟ تو اس کے لیے پہلی چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا مکلف بنایا ہے اور شریعت میں ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں ان کی پوری پیروی کریں، پوری پیروی. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنت میں جانے کا اختیار دیا جائے گا، اس کے لیے انہیں اہمیت سے جو کام کرنے ہیں. ایک روایت میں موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحصنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. بنیادی کام یہ 4 ہے، اور ان 4 میں شریعت کے سارے احکامات آ گئے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقتوں کی نمازیں پڑھ لیں، شریعت میں دین میں 5 نمازیں فرض ہے اور عشاء میں مزید 3 رکعت وتر واجب ہے. عمل کے اعتبار سے دونوں کا درجہ برابر ہے. فرض چھوڑنا اس سے گناہ ہوتا ہے، واجب چھوڑنے سے بھی اتنا ہی گناہ ہے. تو یہ دراصل 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ لیں. اگرچہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نماز کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں وہ تمام عبادتیں آ گئی جن کا کرنا فرض ہے. اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو مال اللہ کے راستے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جتنا ضروری ہے اتنا دینا فرض ہے. اس میں جن بندوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حج فرض ہوا ہے، چاہے وہ بندیاں ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہوا ہے تو ان کے لیے پھر اس حج ادا کرنا یہ فرض ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنے A to Z، کوئی ایک بھی ایسا گناہ کہ جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اور انسان اس سے نہ بچے تو شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر گناہ کا ایک دائرہ رکھا ہے. انسانوں میں صرف ایک جماعت ہے انبیاء کی جن سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن انبیاء کے علاوہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے گناہ ہوں گے. پھر کچھ بندوں کو اللہ محفوظ کر دیتے گناہوں سے کہ ان سے گناہ اللہ رب العزت کرواتے ہی نہیں، لیکن ان سے امکان ہے گناہ ہونے کا، انہیں محفوظ کہا جاتا ہے، انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بندوں سے گناہ ہوں گے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، وہ جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، ہر ایک سے گناہ ہوں گے. اور گناہ ہو جائے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہونے کے بعد گناہ کا احساس نہ رہے یہ بہت خطرناک چیز. گناہ تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے مزاج میں گناہ کا دائرہ رکھا ہے تو گناہ تو ہوں گے،
لیکن گناہ ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن گناہ ہو جانے کے بعد بندے کو شرمندگی نہ ہو، بندے کو احساس نہ ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا، تو یہ بہت خطرناک چیز. ہمارے معاشرے میں آج سب سے بڑی جو ہماری کوتاہی ہے اور امت کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں پر ندامت نہیں. اور ندامت تو دور کی بات ہے. میرے ماؤں اور بہنوں، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھیں اور اس کے لیے ہم تعویلات کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے گزرے گناہ بدتر گناہ کا مصداق بن رہے. ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد جب احساس دلایا جاتا ہے آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے گناہ ہو رہا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے، تو کبھی تو یہ عذر کرتے ہیں کہ کیا کریں ماحول ایسا بن گیا. اللہ اکبر. اللہ کی جن بندوں کو اللہ نے ایمان جیسی دولت دی ہے، جن کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے آباد کیا ہے، جہاں ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے وقت ہمارا دل ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے تابع ہیں، ہم اپنی مرضی کے جو ہے وہ مختار نہیں ہیں، ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں، ہمیں تو پروردگار کی ماننی ہے. یہ ہر وقت کا ہمارا دل میں پیدا ہونے والا داعیہ. اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں یہ گناہ تو ہم سے ماحول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ تو ہماری بہت بڑی بھول ہے. ماحول تو ہے، لیکن کیا یہ بھی تو ماحول ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے دلوں سے یہ سوچیں کہ ساری دنیا تو کنویں میں گر رہی ہے، ساری دنیا جہنم کے گڑھے میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنانا نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے ہیں تو ماحول کا بہانہ نہ بنائیں. کل خدا کے یہاں جب اللہ حساب لینے بیٹھے گا اور جہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اور ہمارا ہر گناہ ہمارے سامنے ایسا آئے گا. قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، جب گنہگار کے سامنے اس کے گناہوں کا رجسٹر کھل جائے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہو گیا ہے کیا اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے میرا کوئی گناہ نہیں چھوڑا. یقین مانیے کیا پروردگار کے سامنے اس وقت یہ کہنے کی طاقت ہم رکھیں گے کہ گناہ اس لیے ہوئے کہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. اور اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہمارے معاشرے میں پھنس رہی ہے، ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، دیمک لگ گیا ہے. دیمک، لکڑی کو دیمک لگ جائے، اندر سے لکڑی جو ہے خالی ہوتی جاتی ہے اور باہر سے اس کی خوبصورتی باقی رہتی ہے. ہمارے معاشرے میں اسلام کا ظاہری نام ہے اور اندر سے معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. ایک زمانہ لوگوں پر وہ آنے والا ہے، اور لوگ سے کون مراد؟ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے. ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کا نام باقی رہے گا. نام کے مسلمان ہوں گے، شکلیں انہیں مسلمانوں کی ہوگی، ان کا ظاہر کچھ مسلمانوں کا ہوگا، لیکن اندر سے اسلام خورج کر نکال دیا جائے گا اور اسلام کو بوجھ سمجھیں گے، اسلام کے احکام کو بوجھ سمجھیں گے. ماں اور بہنوں، اس سے بڑی خطرناک غلطی کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اسلام کے احکام کو بوجھ سمجھ لیا، اسلام کی پابندیوں کو بوجھ سمجھ لیا، تو پھر یقین مانیے ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ظاہر میں بھی مسلمان نہیں ہے، باطن میں بھی مسلمان نہیں. میں آپ کو ایک مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. علامہ اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان کیا ہے. حضرت ایسی ویسی باتیں نہیں بیان فرماتے تھے. فرماتے ہیں ایک موقع سے مکہ میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا.
تو مکہ کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے وہاں کے معمول کے مطابق ایک پرانی قبر کھودی گئی. جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر سے ایک خوبصورت لڑکی اور اس کا کفن بھی محفوظ، اس کے چہرے پر بھی یہی نورانیت اور لباس اس کا شاندار، کفن بالکل شاندار. اب جب قبر میں یہ منظر دیکھا تو لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ قبر ہے کس کی. تو پتہ چلا وہاں کوئی موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ قبر تو جو ہے جس کی ہے وہ تو کوئی مرد تھا، کوئی مسلمان تھا جس کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا، یہ تو کوئی اور نظر آ رہا ہے. وہاں ایک دوسرے صاحب موجود تھے، انہوں نے جب اس قبر کو کھولا اور دیکھا تو کہا کہ یہ تو فرانس کی کوئی لڑکی ہے، میں نے اس کو وہاں کسی موقع سے لیکچر دیتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ مسلمان لڑکی ہے، اسلام اس نے قبول کیا تھا، یہ تو یورپین لڑکی ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس شخص کی یہ بات بھی صحیح، یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی مرد دفن کیا گیا تھا. دونوں کی اس بات میں کس کی بات صحیح ہے، تحقیق کرنی چاہیے. اب کہاں فرانس کی لڑکی ہے تو وہاں معلوم کیا جائے، وہاں اس لڑکی کو دفن تو کیا ہوگا، اس کی قبر کی کوئی نشانی ہوگی، وہاں تو تابوت میں رکھ کر دفن کرتے ہیں. اب وہاں جب تحقیق کی اور اس کی قبر کو کھود کر کے تابوت دیکھا گیا تو وہاں اسی مرد کی جو ہے یہ نعش اور لاش تھی جس کو یہاں دفن کیا گیا. اب لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ بات بنی کیا. جس کو مکہ میں داخل کیا گیا تھا وہ کسی کافروں کے ملک میں، فرانس میں، یورپ میں مدفون ہو گیا، اور جو وہاں کی لڑکی تھی وہ یہاں مکہ کے پاک قبرستان میں مدفون ہے. تحقیق سے پتہ چلا اس مرد کے گھر والوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو تھا وہ تھا تو بہت اچھا انسان، بہت دیندار انسان تھا، لیکن اس کی ایک خرابی یہ تھی کہ جب بھی اس کو جنابت کا غسل کرنا پڑتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اسلام میں ایک مشکل حکم دیا ہے، نصارہ کا، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ وہاں جنابت کا غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی یہ بول اللہ کو پسند نہیں آئے. وہ اسلام، وہ مذہب جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا، اور اللہ نے جس کو عند اللہ الاسلام، الفاظ حدیث قرآن کریم کے ذہن میں نہیں آ رہے، تو اللہ رب العزت نے جس کو اپنا دین ایمان کہا، اسلام کہا، اس کے احکام کو بوجھ سمجھنے والا یہ انسان، اس کو اللہ رب العزت نے مکہ کے قبرستان سے محروم کر دیا. اور کہاں فرانس کی کوئی لڑکی جس نے اسلام قبول کیا، اللہ نے اس کو مکہ کی سرزمین نصیب کی. ایک مثال ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو اگر بوجھ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. تو خیر ایک بات یہ تھی کہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتی ہے وہ عورت، اور اس میں سارے اللہ کے احکامات آ گئے. نمبر 2 آپ نے فرمایا وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کی جو عورت روزہ رکھتی ہے. یہاں بھی اگرچہ حکم ہے روزہ رکھنے کا، لیکن روزے میں ہوتا ہے کیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، یعنی کھانا پینا اور دوسری اپنی ضرورتیں، وہ اب تمہارے لیے دین میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک حلال نہیں، حرام ہے. اور روزے میں صرف حلال چیزوں سے نہیں بچنا، حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، گناہ نہیں کرنے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی اس حدیث پاک کے مصداق میں یہ بات ہے کہ روزہ بھی رکھتی ہو اور جتنے کام اللہ نے منع کر دیے ہیں یہ تمام کاموں سے وہ بچنے والی ہو، تو ایسی عورت اس کی دوسری صفت بیان. تیسری صفت بیان کی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو اپنی عفت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرتی، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہے، پردے کا پورا اہتمام، اور اپنے آپ کے لباس میں اتنا پابند کہ شریعت کے احکام میں بنیادی چیز یہی ہے کہ لباس صحیح کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے. آج معاشرے میں ایک بہت بڑی اور خاص کر کے ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھول ہے کہ لباس میں بھی ایسے آزادی اور پردے میں بھی آزادی ہم چاہتے ہیں. حدیث پاک خطرناک ہے، بارہا بیان میں ہمارے سامنے آئی ہوگی کہ
لیکن ماؤں اور بہنوں بیان میں جب سنتے ہیں تو اس وقت ابھی ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. یہ کیا ہر وقت لباس کی بات، ہر وقت یہ پردے کی بات. حالانکہ اللہ نے عورت کو عورت بنائی. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عورتن کے معنی ہی پردہ. عورت کو اللہ نے پردہ میں رکھنا چاہا، اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آیا وہ بھی پردہ ہے. تو عورت کے لیے تو پردہ ان کا نام ہے. عورت کہتے ہی پردہ نشین کو، جس کے پاس پردہ نہیں ہے. حقیقت میں وہ عورت جو ہے معاشرے کے لیے ایک عار ہے. عورت کہتے ہی پردے کو. تو یہ پردے کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے اور زبان پر یہ کلمات تھے، سبحان اللہ، آج کس قدر خزانے اتارے گئے ہیں اور آج کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں. اور پھر آپ نے خطاب کیا، ہے کوئی جو کمرے والیوں کو، یعنی میری ازواج کو، ہماری اور آپ کی مائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہے کوئی جو ان کو بیدار کرے؟ یہ بیدار کرنا کیوں؟ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب اٹھو، نمازیں پڑھو، فتنے آنے والے ہیں اور ان فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک ہم شریعت کا پابند نہیں بنائیں گے. اور پھر آگے فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا؟ رب کاسیات عاریات، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. کتنی ایسی ہے دنیا میں کپڑے پہننے والیاں ہوگی لیکن آخرت میں ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. محدثین نے، شارحین نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا اشارہ کیا اور جو آگے فرمایا کہ بہت سارے فتنے آج رات میں اتارے گئے ہیں، ان فتنوں کے نمونے کے طور پر آپ نے بتایا کہ دنیا میں کتنی ایسی عورتیں ہوگی، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کہ جو دنیا میں تو کپڑے پہننے والی ہوگی لیکن کپڑے پہننے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. ستر نہیں چھپے گا، کپڑے بدن پر ناکافی ہوں گے، کپڑے باریک ہوں گے، کپڑے چست ہوں گے، اور فیشن کے طور پر فیشن کے نام سے نئے نئے ڈیزائن والے نئے نئے لباس باہر آئیں گے. برقعے کا حال بھی ہوگا کہ وہ کہنے کو برقع ہے لیکن وہ برقعے سے بھی بدتر ہے کہ یہ برقع جو عورت کے لیے اس کے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہے تاکہ اس لباس کو دیکھ کر کوئی اس کو نہ دیکھے کہ برقع اتنا منقش ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھے. حفاظت فرمائے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی وقتی دنیا کی مختصر لذت کے لیے. حالانکہ یہ گناہ بھی لذت ہے، اس میں کیا مزہ ہے؟ اپنا لباس ہم صحیح نہ کریں، ہم لباس اپنی مرضی کے مطابق پہنیں اور اس میں ہم فخر کریں. شریعت نے اتنا پابند نہیں بنایا کہ آپ اپنا منچاہی لباس نہیں وہاں پہنیے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. جو زینت آپ گھر میں عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر اللہ نے وسعت دی ہے تو مہنگا سے مہنگا جو ہے زیور پہنیے، مہنگے سے مہنگا لباس پہنیے. اس میں ڈبل یہ پہننا بھی عبادت بن جائے گا. آپ اپنی خوشی کے لیے پہنتے ہیں کہ مجھے اچھا لگے اور اس لیے پہنتے ہیں میرا شوہر خوش ہو جائے، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تو اس صورت میں یہ ہمارا لباس ہمارے لیے عبادت بن جائے گا. اور اب حال تو عجیب ہو گیا ہے، گھروں میں تو ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو کتنا. ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی، کتنی سخت وعید. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دو جماعتیں ایسی ہیں جو ابھی دیکھی نہیں لیکن جہنم میں جائے گی. صنفان من اہل النار لم ارہما، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، یعنی آئندہ امت میں آئے گی، یعنی میری امت میں آئندہ زمانے میں آئے گی. دو عورتیں ایسی ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں، دو عورتیں نہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جو آئندہ لوگوں میں آئے گی، میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. ایک جماعت کے بارے میں فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر، کہ ان کے ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے ہوں گے جو گایوں کے دم کی طرح ہوں گے، یضربون بها الناس، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ماریں گے. تین لوگ کون ہیں؟ محدثین نے عام طور پر اس کا مصداق پولیس والوں کو بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ
ولا یجدن ریحہا، کہ وہ عورتیں جو لباس تو پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لباس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، ایسا سمجھو ان کے بدن پر لباس نہیں۔ مومیلاتن، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، مائلاتن، وہ خود لوگوں کی طرف نامحروم کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ ان کے سر میں اس طرح کے جو ہے انداز بنائے ہوئے ہیں جیسے پختی اونٹوں کے جو گردنیں اس طرح سے جو ہے اونچی ہیلی ہوئی ادھر ادھر لٹکنے والی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ وہ جنت میں جائے گی اور نہ جنت کی ہوا ان کو پہنچے گی، ولا یجدن ریحا، جنت کی خوشبوئیں نہیں پہنچیں گی۔ حالانکہ آپ نے آگے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبوئیں تو اتنی مسافت سے آنے والی ہیں، جنت سے بھی محروم، جنت کی خوشبوؤں سے محروم۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں یہ سمجھ کر اسی میں مزہ ہے، آنکھیں بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا یہ سزا ہے کہ مزہ ہے، یہ سزا ہے کہ مزہ ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائے گی، وہ بند نہیں ہونا، یہ کھل جائے گی، ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں اس لیے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ احسنت فرجہا، جو اپنے ناموس کی حفاظت کرے، اور چوتھی بات واطاعت بالہا، جو اپنے شوہروں کی فرما برداریاں کریں، اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور شوہروں کے حقوق ادا کرنے والی۔ وہ الگ بات ہے، معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ مرد اپنے حقوق پورے نہیں کرتے لیکن وہ ان کے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو اس کی جو ہے سزا ان کو بھگتنی ہے، لیکن عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہے وہ انہیں پوری کرنا ہے، اگر وہ پوری نہیں کریں گی تو ان کی سزا ان کو بھگتنی ہے۔ آپ نے یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جن میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں، جن میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ کی چیز نہیں بنے گی۔ تو دیکھو اس حدیث پاک سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم شریعت کے احکام کی پوری پابندی کریں، کرنے کے کام بھی کریں اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچیں، تو یہ ہے ہم اپنی ذات کی فکر کریں۔ دوسری بات، اس دنیا کی وقتی راحت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ وقتی راحت ہے، وقتی راحت، اس کے لیے آدمی اپنی آخرت کو تباہ کرے، کوئی عورت اپنی آخرت کو تباہ کرے، کوئی ماں اپنی آخرت کو تباہ کرے، کوئی بہن اور بیٹی اپنی آخرت کو تباہ کرے، اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کا گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی، لگ گئی دیوار سے، سننے لگے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی رعایا اور اپنی پبلک کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اس کا خیال رکھے، اتنا احساس انہیں۔ دیکھا 2 عورتیں باتیں کر رہی جس سے معلوم ہوتا ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ ماں کہہ رہی بیٹی پانی ملا لے۔ محدثین نے یہاں ایک بات سمجھائی ہے کہ ماں نے بھی اپنی بیٹی کے امتحان کے لیے ایسا کہا تھا، ورنہ جس کی بیٹی اتنی تقوی والی ہو، ماں کتنی تقوی والی ہوگی، کہ ماں اپنی بیٹی کا امتحان لینا چاہتی تھی، بیٹی سے کہا پانی ملا دے۔ اس نے کہا امی حضور پتہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا اعلان ہو چکا ہے کہ کوئی اپنے دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے کہا امتحان کے لیے کہ بیٹی عمر فاروق کہاں دیکھ رہے ہیں، تم پانی ملا لو، انہیں کیا پتہ چلے گا۔ بیٹی نے جواب دیا ماں عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو عمر فاروق باہر تھے، یہ سن کر وحشت میں آ گئے۔ گھر کی تنہائی میں ایک بیٹی اپنی ماں کو بتا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ماں تو امتحان لے رہی تھی، ان ماں کو سبق سکھا رہی ہے۔ ماں دنیا کی راحت کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر کے اپنی آخرت کیسے تباہ کریں؟ حضرت عمر فاروق کو بہت خوشی ہوئی، گھر گئے، دوسری دن ماں کو بلایا، پوچھا، ڈر رہی تھی لیکن سچ سچ بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بچی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ یہ بچی اتنی تقوی والی ہے، میرے گھر کا ماحول کتنا تقوی والا بنے، اور پھر اس کی برکت دیکھیے
کہ ان کی نسل میں، ان کی نواسی کے پیٹ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا گیا، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا دوسرا عمر کہا گیا، عمر ثانی۔ یہ مقام ملا اس وجہ سے کہ ان کے دن میں یہی تھا کہ دنیا کی راحت وقتی راحت ہے، دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے رات کے بیان میں مردوں سے ایک قصہ سنایا تھا اور یہ کہا تھا یہ تو عورتوں کو سنانے کے لائق ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو میاں بیوی تھے، بہت راحت کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے خوب عیش دیا تھا، دنیا دی تھی، میاں بیوی دونوں صحت مند تھے، عورت اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہیں، ہنسی خوشی کی باتیں ہو رہی ہے، تو شوہر نے محبت میں آ کر کہا آج تم مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگو، میں دوں گا۔ بیوی نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تم مجھے جو مانگوں گے دینے کے لیے کہا، ہاں محبت میں نے کہا انعام دوں۔ بیوی نے چٹ سے کہا آپ مجھے طلاق دے دیں۔ شوہر تو اکا بکا رہ گیا، ایسی وفادار بیوی، نیک شعار بیوی، اتنی خوبصورت بیوی، زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہے اور یہ مجھ سے طلاق مانگ رہے، کہا نہیں کیوں انہیں میں طلاق تو کیا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شوہر پریشان کہ وعدہ پورا کرے کہ ایسی عورت کو اپنے سے جدا کرے، پریشان۔ اب جو ہے شوہر نے بچنے کا ایک راستہ نکالا کہ اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کے نبی سے مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ اب بیوی نے جلدی سے صاف کیا، کپڑا باندھا، خون بند کرنے کی کوشش کی۔ اب شوہر نے آگے قدم بڑھایا، بیوی نے کہا واپس چلی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی بندی، جب طلاق کا مطالبہ کیا تھا تب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ابھی جب طلاق سے تو اب جو ہے واپس تیرا ارادہ طلاق نہ لینے کا ہے، واپس ہو رہی ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا چلو گھر جا کر بتاتی ہوں۔ واپس گھر گئے، شوہر نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا برا نہ مانے، تمہارے گھر آنے کے بعد میں نے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا تھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، تو میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو تم، کیونکہ مومن تو دنیا میں تکلیفوں میں رہتا ہے، دنیا میں مومن کو اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہوئی نہیں ملتی، دنیا میں مومن تو تکلیفوں میں رہتا ہے، اور یہاں تو ہر طرح کی خوشیاں موجود تھیں۔ مجھے ڈر لگا، میرے دل میں فکر تھی کہ کہیں تم منافق نہیں ہو، میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی لیکن کوئی موقع نہیں تھا، تم نے آج پیشکش کی تو میں نے سمجھا یہی بہتر موقع ہے، میں تم سے طلاق لے لوں۔ لیکن جب ہم دونوں ساتھ چلے، راستے میں ٹھوکر لگی تو میں تکلیف پہنچی، تو میں سمجھی کہ نہیں تم مومن ہو، تم مخلص ہو، اس لیے کہ دنیا میں مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور تمہیں ٹھوکر لگی، تمہیں خون آیا۔ ماں اور بہنوں آج ہم ہوتی ہمارا تو کیا حال ہے؟ اپنے شوہروں سے اس لیے جھگڑتی ہے، معاف کرے معاف کرے۔ ہمارے علماء جو ہے کم تنخواہ میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کی مستورات بہت تو ماشاءاللہ بہت وفا شعار اور بہت ہی زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ماحول بنا ہوتا ہے تو بس کبھی گھر والوں کی طرف سے کبھی دوسروں کی طرف سے انہیں جو ہے اکسایا جاتا ہے، اتنی تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے، کچھ ادھر کا کرو کچھ ادھر کا کرو، کہیں سے لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میری بہنوں، ایک تو وہ تھی جن کو دنیا کی خوشیوں کی وجہ سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری آخرت تباہ نہیں ہو رہی ہے کہ کسی منافق کے گھر میں ہے، اور آج جہاں اللہ نے ایمان والا گھر نصیب کیا، علم والا گھر نصیب کیا، دیندار گھرانہ نصیب کیا، نیک اولاد جو ہے نصیب کی، وہاں ہماری سوچیں بدل جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک بات جو بہت اہم تھی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی فکر کریں اور اپنی ذات میں اپنے دین پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے اپنے اولاد کی بھی فکر لگائیں۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی، ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کی فکر کریں۔
یقین مانیے حالات جس طرح کے بن رہے ہیں اب دنیا بہت باقی نہیں رہنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی بہت ساری اب بالکل ظاہر ہو چکی ہے، اور جو باقی وہ بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی نشانیاں تو جو ہے وہ تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اب حالات بتا رہے ہیں دنیا اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہے۔ اب اس باقی دنیا کے لیے، اور دنیا کتنی باقی ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کے تو ہم اس مرحلے میں ہمیں پتہ ہے ہماری موت ہمارے لیے چھوٹی قیامت ہے، تو چھوٹی قیامت ہمارے سامنے ہے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں کہے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں ہم نے اپنی فکر نہیں کی، اپنے اولادوں کی فکر نہیں کی، ہمارے اولادیں ضائع ہو جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ان کی ماں کی گود ہے اور ان کے ماں باپ کا گھر ہے، ان کا ماحول ہے۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ثم ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، فرمایا یشرکانہ، پھر ان کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ تھوڑے بناتے ہیں، لیکن گھر میں ملا ماحول وہی۔ اس ماحول کے نتیجے میں اللہ نے تو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، عالم ارسطو میں ان سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اعلان فرمایا تھا الست بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہے۔ وہ ذہن میں اسی وقت سے ہمارے اندر بٹھا دیا گیا تھا، ماحول اچھا نہیں ملا، ماں باپ یہودی تھے، یہودی کا ماحول ملا یہود بن گئے، نصرانیت کا ماحول ملا نصرانی بن گئے، بت پرستی کا ماحول ملا مشرک بن گئے، آنکھ پرستی کا ماحول ملا مجوسی بن گئے، اور اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا مومن تو تھے لیکن دیندار گھرانہ نہیں ملا، دینی ماحول نہیں ملا، بددین بن گئے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہمارا گھر اور ماں کی گود یہ بچوں کے لیے تربیت کا پہلا محل ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ ہے، اور پھر ماں کی گود سے جو تربیت ملتی ہے اسی تربیت کے نتیجے میں پھر بچے پروان چڑھتے ہیں، اور پھر اگر دینی ماحول ملا ہے تو دیندار بنتے ہیں، اور اگر دین کا ماحول نہیں ملا، شکوہ شکایت کا ماحول ملا، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شام میں رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، صرف ان کی بیوی محترمہ وہاں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، پوچھا شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلدی تھی، واپس ہو جانا چاہتے تھے، اندر نہیں گئے۔ پوچھا گھر میں کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے شکایت شروع کر دی، تنگی ہے، وہ ہے، پریشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، جب شوہر نامدار آ جائے تو میرا سلام کہنا۔ ایک بوڑھے میاں آئے تھے اور انہوں نے سلام کہا ہے، اور یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، پوچھا تو کچھ نور نظر آ رہا ہے، کوئی آیا تھا؟ کہاں؟ ایک بوڑھے میاں آئے تھے، انہوں نے ایک تو آپ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد نامدار تھے اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اور طلاق دے دی۔ پھر دوسرے موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر پوچھنے کے لیے آئے۔ اس موقع سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں سے پوچھا کیسی چل رہی؟ کہا بہت اللہ کا شکر ہے، بہت احسان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب شوہر نامدار آئے تو بتا دینا کہ کوئی بوڑھے میاں آئے تھے، انہوں نے سلام کہا ہے اور کہا اس گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے وہی پیغام پہنچایا، فرمایا میرے والد تھے اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ کیوں کہا؟
یہی سمجھانے کے لیے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، نسلیں اچھی تیار نہیں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنانا تھا، اور دوسری بیوی نیک تھی، وہ اطاعت گزار تھی، وہ اللہ کی شکر گزار تھی، تکلیفوں میں بھی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ شوہر کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں، ہماری نسلیں اچھی بنانی ہو تو ہمارے گھر کا ماحول اچھا بنانا پڑے گا، اور گھر کا ماحول تبھی اچھا بنے گا جب ہمارے اندر دینی مزاج ہوگا۔ ہمارے اندر اگر دینی مزاج نہیں ہے تو گھر کا ماحول اچھا نہیں بنے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، ایک بہت بڑے تابعی گزرے حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے تھے، گھر میں بیوی حاملہ تھی، 28 سال کے بعد گھر آئے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، میں تو بہت سے مرتبہ سوچتا ہوں اتنی مدت کیسے وہ باہر جہاد میں رہے۔ 28 سال کے بعد گھر آئے۔ جب گھر سے گئے تھے تو بیوی کو 30,000 دراہم دے کر کے گئے تھے کہ اس کو کام میں لانا۔ اور جب گھر آئے، لمبا واقعہ ہے، تو حضرت ان کے صاحبزادے حضرت ربیعۃ الرائے گھر میں موجود تھے۔ جب دستک دی اور ایک گھر میں آئے تو کہا کون ہے؟ کہا میرا گھر ہے۔ کہا تمہارا گھر؟ کیونکہ باپ کو دیکھا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھے اور باپ تو جہاد کے لیے چلے گئے تھے، 28 سال کے بعد آئے ہیں۔ کہیں تمہارا گھر کہا ہے؟ میرا گھر ہے۔ آواز سن کر ان کی محترمہ، ان کی بیوی باہر آئی، بیٹے سے کہا تمہارے باپ ہے۔ اب اس کے بعد باتیں ہوئی، بیٹے گھر چلے گئے، مسجد چلے گئے۔ فجر کے بعد مسجد نبوی میں، مدینہ شریف کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں ان کا حلقہ لگا درس کا، بہت بڑے محدث تھے، اور اس وقت عمامہ میں، صافے میں، لباس میں، جبہ کبہ پہنے ہوئے مسند پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے اولاد ان کے سامنے سبق پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے حدیث کا سبق دیا۔ ان کے والد پہچان نہیں سکے۔ اب بہت خوش ہوئے کہ کتنا بڑا عالم ہے، گھر گئے، بیوی سے پوچھا میں نے 30,000 دینار دیے تھے، درہم دیے تھے، کہاں رکھے؟ کہاں آج بات مسجد میں کوئی دیکھا، کہاں ایک صاحب تھے بہت بڑے عالم و فاضل، ان کو دیکھا میں نے، کہا بہت پسند ہے تمہیں یا 30,000 درہم؟ کہا ایسے 30,000 کیا، 30 لاکھ درہم میں بھی ایسے آدمی مل جائے گا، وہ تمہارا بیٹا ہے ربیہ، اور میں نے وہ 30,000 درہم اس کی تربیت میں خرچ کیے ہیں۔ ماں اور بہنوں، آج ہمیں ہمارے بچوں کے لیے، مدارس کے لیے فیس ہمارے لیے بوجھ پڑتا ہے، ہم پریشان رہتے ہیں کہاں سے خرچہ نکالیں۔ انہوں نے خرچ کے لیے جو پیسے دیے تھے، ایک بیٹے کی تربیت کے لیے پورے خرچ کر دیے، اور پھر بھی انہیں فخر ہے ہمارا بیٹا وقت کا محدث ہے۔ سب بنتے ہیں، اور یہ گھر میں ماحول ملے گا تبھی ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ بھول جائیے کہ اب باہر کے ماحول میں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ جہاں جائیں گے، آج یہ محنت چل رہی ہے، ان کے دلوں سے ایمان خرچ دیا جائے، ہمیں پتا ہو کہ نہ ہو، ہم وہاں پہنچے کہ نہ پہنچے، امتحان لے اپنے بچوں کا، پتہ چلے گا ان کے اندر کتنا جو ہے دین سے دوری آ گئی ہے، اور ہمارے یہ بچے ان کے دماغ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ آج یہ باتیں کہتے ہیں تو ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور جب حالات بنتے ہیں اور بیٹے مرتد ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بھاگ جاتی ہے، حالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یا تو انہیں ایسی جگہوں پر بھیجا جہاں ان کی تربیت غلط ہوئی، یا انہیں اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ موبائل کا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ صرف ہمارے جو ہیں وہ نافرمان نہیں بنے، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے باغی بن گئے، ایمان سے باہر نکل گئے۔ کیا ہم ہی چاہتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے پروردگار کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی اور میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کتنا بچایا؟ تمہارے بچوں کے، تمہارے اولادوں کے، تمہارے نسلوں کے عقائد بگاڑے جا رہے تھے، تم خاموش تھے، انہیں نچوایا جا رہا تھا، تم خاموش تھے، ان کے دماغ برین واش کیے جا رہے تھے، تم خاموش تھے، ان کے دماغوں میں
غلط عقائد پڑھی جا رہے تھے، تم خاموش تھے، ان کی زبانوں پر کلمات کفر بکوائے جا رہے تھے، تم خاموش تھے، ان کے بدن سے سنت لباس اٹھایا جا رہا تھا، تم خاموش تھے، ان کے بدنوں پر ٹائی لگوائی جا رہی تھی جو عیسائیت کی نشانی ہے، تم خاموش تھے، انہیں پینٹ اور شرٹ پہننے پر مجبور کیا جا گیا تھا، تم خاموش تھے، وہ گھر میں آتے تھے سلام کرنے کے بجائے گڈ مارننگ کہتے تھے، جاتے صبح اٹھتے تھے گڈ مارننگ، شام کہتے تھے گڈ ایوننگ، جو بھی ہو، تو یہ تم جو ہے تم خاموش تھے، برتھڈے منائے جا رہے تھے، تم خاموش تھے، آج جو ہے بائے بائے کے ذریعے، سلام کے ذریعے نہیں کسی کو رخصت کیا جاتا ہے، بائے بائے کے ذریعے تم خاموش تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے ہمارے بچے دنیا کی ترقی کر رہے ہیں، اسلام تمہیں دنیا کی ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن دین کو قربان کر کے، دین کو سڑکوں پر جو ہے ضائع کر کے، دین کو اپنے گھروں سے دیس نکالا دے کر کے، دین کو اپنے بچوں کے دماغوں سے نکال کر کے دنیا ان کے دماغوں میں بھری جا رہی تھی، تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں، اللہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تمہارے گریبان پکڑے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا حضرت عمر فاروق میرے باپ کی شکایت سنی آپ نے، میری بات بھی سن لیجئے، کیا بیٹوں کے اولاد کے باپ پر کوئی حقوق نہیں ہوتے؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، اچھی عورت سے شادی کرے، پیدا ہو تو اچھا نام رکھے اور پھر اسے دین کی تعلیم دے۔ جواب میں کہا میرے باپ نے حبشی باندی سے شادی کی تھی، میں جب پیدا ہوا میرا نام جول نجاست کا کیڑا رکھا تھا اور مجھے کبھی ایک حرف دین کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا تو باپ ہو کر اپنے اولاد کے سے امید رکھتا ہے کہ وہ تیری فرمانبرداری کرے گی جبکہ تو نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی۔ آج معاشرہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو شکایت ہے، لیکن کرے تو کس سے کرے؟ ہم نے ہی تو اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری۔ اللہ کے واسطے میں آپ کو دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سی مرتبہ ہمارے علماء آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ دل کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ آج بزرگان دین کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، مسلم معاشرہ تباہ ہو رہا اور ہم لوگ ہیں اپنے اولادوں کو اپنے آنکھوں سے جہنم میں دھکیل رہے۔ قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہا جہنم سے بچاؤ، یہ کہا آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو سخت دل ہوں گے اور جو سختیاں برداشت کریں گے، اور پھر جو ہے ان کا کام یہ ہے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، پروردگار کے ہر حکم کو بجا لائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں ایک عذاب جس کو عذاب دینا ہے، فرشتے جو مسلط ہوتے ہیں وہ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں تاکہ مردہ چلائے تو اس چلانے کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے، اور مردہ تکلیف سے ہاتھ جوڑے تو اس کے ہاتھ نہ دیکھ سکے، ایسے اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کیے جاتے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے تب سے حضرت میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ وہ تو فرشتے ہیں، انہیں جہنم میں کہاں جانا ہے، لیکن جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے ان کو ڈر ایسا ہے ان میں جو ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، پوچھا اللہ کے نبی نے کیا ہوا؟ کہا آج جہنم کی چابیاں حوالے کی گئی ہے۔ آپ نے کہا جہنم کا نقشہ کھینچو۔ کہا اللہ کے نبی جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک دہکایا گیا وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک دہکایا گیا
وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جہنم کے اندر اللہ کی طرف سے جو اسلحے مسلط کیے جائیں گے، اگر کوئی ایک سانپ بھی دنیا میں ایک پھنکار مار دے، پوری روئی زمین جو ہے وہ سبزہ اگانا چھوڑ دے۔ جہنم کے اندر جو آنکڑے ہوں گے، زنجیریں ہوگی، اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر ایک آنکڑا رکھا جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں مل جائیں گے۔ جہنم وہ ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن نے جو اسلوب اختیار کے وہ سمجھے، آگ سے بچاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں، بچوں کو منع کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی دنیا میں ہمارے بچے کو آگ میں گرتے ہم دیکھیں اور پھر ہم لوگوں کے سامنے واویلا کریں گے کہ ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود آگ میں گر رہے ہیں، ہم کیسے روکیں؟ اس وقت سارا زور لگا لیں گے، واویلا مچائیں گے، شور مچائیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ بچاؤ ہماری اولاد کو، یہ جان بوجھ کر ایک آگ کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ ہم ہر ایک سے مدد چاہیں گے اور ہماری اولادیں ہمارے سامنے آگ میں جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کتنی خطرناک ہے، اور ہم ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ جب تک ہمارے اولادیں ہمارے آنکھوں کا نور نہیں بنے گی، تب تک یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے اولادوں کا حق ادا کر دیا، یہ ہماری بھول ہے۔ بہت سخت باتیں آپ سے کہی گئی ہے، لیکن کیا کرے، جس انداز کا ماحول بن رہا ہے، علماء کرام، اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اور پھر اس معاشرے کے لیے جب سب سے پہلی گود کی ماں کی گود کی، پہلا مدرسہ تھا، ماں کا مدرسہ تھا، یہ گودیں سوکھ رہی ہے، کون سینچائی کرے گا؟ ان گودوں کو کون پانی پلائے گا کہ وہ گودیں پھر ہری ہو جائے، جو یہ سمجھنے والی بن جائے، جو حضرت فروخ کی بیوی کی طرح بن جائے کہ اپنے بیٹے کے لیے دنیا سب کچھ تباہ کرنا پڑے، تج دینا پڑے، ہم تجنے کے لیے تیار ہیں، دنیا قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی بن جائے کہ جن کو ان کے ماں باپ نے ایک ایسے فقیر سے جو ہے بیاہ کیا تھا کہ جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں گھر میں کچھ جمع کیے ہوئے نہیں ہوں، اور جب شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، وقت کے بادشاہ تھے، وہ پھر بزرگ بنے تھے، اور جو ناز و نام میں پلی بیٹھی تھی، جب شوہر کے گھر گئی اور شوہر کے گھر میں مٹکے پر ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو کہا ابا حضور آپ نے تو کہا تھا میں نے کسی فقیر سے، کسی اللہ والے سے تمہاری شادی کی ہے، یہ کہاں اللہ والا ہے؟ اس کے اس جو ہے گھر کے مٹکے پر تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے اللہ والا جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ شوہر نے کہا تم غلطی کر رہی ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، صبح سحری کے لیے اللہ کی طرف سے غیب سے روٹی آئی تھی، آدھی کھا لی اور آدھی میں نے افطاری کے لیے رکھی ہے۔ اس شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی شہزادی نے کہا پھر تو تم بالکل فقیر نہیں ہو، جس رب نے تمہیں سحری کے وقت روزی دی تھی وہ رب تمہیں افطاری کے وقت نہیں دے سکتا؟ تم کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دنیا دن بدن ترقی کرتی ہے، آج جتنا مال ہے کل اس سے زیادہ ہوگا، اور ایک حال ایک دن قیامت کا، اور قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے بیٹوں کی دنیا کا کیا ہوگا، یہ فکر کریں کہ حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، ہمارے اولادوں کے دین کا کیا ہوگا۔ دنیا تو آئے گی، احادیث میں بے شمار جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ دنیا تو اس طرح سے بہائی جائے گی جیسے پانی بہایا جاتا ہے، یہ زمین سونا اگلے گی۔ اولادوں کی فکر کر رہے ہیں، دنیا کی فکر کر رہے، جس کے لیے حدیثوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ دنیا تو زمین تو سونا اگلے گی، پانی کی طرح بہے گی سونے اور چاندی کے خزینے۔ اور دین جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوب ڈرایا، آخرت میں دنیا کی قیامت کے قریب آخری دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے دین بچانا محفوظ ہو جائے گا۔
دین بچانا محفوظ ہو جائے، دین بچانا مشکل ہو جائے گا، دین محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس زمانے میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ آگ کی چنگاری پکڑنا کون برداشت کر سکتا ہے؟ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں اور ہم ہیں کہ دنیا کی زندگی کی فکریں کر رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں نے جو آیت پڑھی یہ بھی اور جو حدیث پڑھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ماحول کا رونا نہ روئیں، ماحول کے دھارے میں ہم نہ بہیں، اپنی فکر کریں۔ دنیا کیا کر رہی ہے کچھ بڑی نہیں ہے، ہم اور ہماری اولاد اور ہماری جن کی ذمہ داریاں ہمارے پر ہے، ہم ان کی فکر کریں۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اب سے بہت خدا ہوئے، زندگی میں ہمیشہ تیری نافرمانیاں کی ہے، تیری نعمتیں کھا کر تیرا مقابلہ کیا ہے، ہمیشہ تجھ سے بغاوتیں کی ہے، تیری نافرمانیاں کی ہے، غداریاں کی ہے۔ سچے دل سے ہم معافی مانگتے تو ہمیں معاف فرما دے۔ ماحول کے دھارے میں ہم بہہ گئے ہیں، اب اپنے گناہوں کے لیے ماحول کا بہانہ بناتے ہیں، عذر گناہ بدتر گناہ کا مزداق بنے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یقیناً ہم نے تجھے ہی ناراض کیا ہے، لیکن تیرے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے سوا ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو تو معاف کرتا ہے۔ ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے، ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دے، سچے دل سے ہمیں اے اللہ گناہوں سے نکال دے، اور سچے دل سے ہمیں گناہوں سے نکل کر تیری فرما برداری کرنے کی توفیق مل جائے، ایسے اسباب ہمیں مہیا فرما دے۔ یہ پروردگار ہماری پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا دے، تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے، طاعات اور عبادات کی رغبت اور توفیق نصیب فرما دے، معاصی اور گناہوں سے نفرت اور حفاظت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ماحول ہی کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن مولا جسے تو بچا دے، جسے تو بچا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ تو ہی ہمیں بچا دے، تو ہی ہمیں بچا دے۔ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہماری برادری کو جو خصوصیات تو نے دی تھی، ایک تو ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر مولا مومن برادری میں پیدا کیا، جس کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اتنے اونچے مقام پر دنیا والوں کے لیے ہم ایک نمونہ بن گئے۔ اور حال یہ تھا کہ ہماری قوم کو صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشبیہ دی جانے لگی تھی۔ کہاں گیا ہمارا وہ ایمان، کہاں گیا وہ صحابہ کرام جیسی صفات، کہاں گئی دینداری ہماری؟ آج ہم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔
ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے. دنیا کے چکر میں پھنس کر ہم نے اپنا ایمان کمزور کر دیا ہے. تیری ذات پر سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے. ہم دنیا کے ایسے لالچی اور حریص بن گئے ہیں. ہم تیری صفت رزاقیت کے احساس سے محروم ہو گئے ہیں. ہمارے گھروں میں حفاظ اور علماء کی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی تھی. آج محلوں میں مشکل سے ایک آدھ عالم جو ہے دین کی خدمت، دین کے علم کو طلب کرنے کے لیے مدارس میں بھیجے جا رہے ہیں. دنیا کو آگے کر دیا ہم نے، دین کو ہم نے بہت پیچھے کر دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے ذریعے ہم ترقی کر لیں گے. یہ ہماری بھول ہے مولا، یہ ہماری بھول ہے مولا، یہ ہماری بھول ہے مولا. ہمیں اپنی بھول سمجھ کر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اس کی اصلاح کرنے کے میں توفیق عطا فرما دے. دین کی جتنے شعبے ہیں ان پر چلا دے. ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے، پردے کا ماحول پیدا فرما دے، فیشن کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما دے. جتنی چیزیں جو ہماری ایمان کو متزلزل کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو متزلزل کر رہی ہے، ہمارے دینی ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہمارے پورے معاشرے کی، ہماری پوری برادری کی خصوصاً اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. پوری امت کی حفاظت فرما دے. پوری امت کی حفاظت فرما دے. دین کی اس طرح کی مجالس جتنی بھی قائم ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور ہونے والی ہیں انہیں قبول فرما دے. ہم تمام کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہم تمام کی دینداری کا ذریعہ بنا دے. ہم پیچھے دیکھنے لگے ہیں، ہمیں آگے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور مولا دین پر چل کر ہمیں اپنی عزت کا احساس نصیب فرما دے. یہ مجمع جمع ہوا ہے، مستورات اپنے کام کاج چھوڑ کر ایک وقت کی قربانی دینے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے، اور قربانی صرف دین کے نام پر دی جا رہی ہے. دینی باتیں سنیں گے اور اللہ تو سمجھنے کی توفیق دے گا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تیرے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، درخت کا کوئی پتا ہل نہیں سکتا، سمندر کا کوئی قطرہ بہہ نہیں سکتا. مولا تو ہی توفیق عطا فرما دے. ہمارا جمع ہونا قبول فرما دے، ہمارا کہنا قبول فرما دے، ہمارا سننا قبول فرما دے، اور مولا کریم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پورے سماج کے لیے، پوری برادری کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے پارک کے لیے، پوری بستی کے لیے، پورے ملک کے لیے یا اللہ خیر وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنا دے، شر وجود میں آنے سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اور یا اللہ جتنی شرعی احکام ہیں ان تمام کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنا مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے. آج تک جتنی نیک دعائیں کی ہے وہ بھی عطا فرما دے. بغیر مانگے تو نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، وہ اس میں بھی یا اللہ اضافہ فرما دے. آئندہ بھی یا اللہ بغیر مانگے ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اور مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بھلائیاں مانگے ہم بھی مانگتے ہیں، میں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہی ہو ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اور مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں سے، ہر طرح کی عزتوں سے، ہر طرح کی سرخرویوں سے، ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. ہر طرح کی پریشانیوں سے، وباؤں سے، زمین آسمان آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، مسائل سے پورے طور پر ہمیں محفوظ فرما دے. پورے طور پر ہمیں محفوظ فرما دے. امت میں جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، تامہ، مستمرہ نصیب فرما دے. ہمارے اولادوں کو ہمارے آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور ہماری تمناؤں سے بڑھ کر بنا دے. عصمت اور عصمت کے زیور سے آراستہ فرما دے. اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے. اعمال سیئہ، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما دے. دین کے داعی، غازی اور مجاہد بنا دے. قوم و ملت کے خادم اور سپاہی بنا دے. ہمیں اور انہیں تیرے مخلص، مقرب، پرہیزگار، خدا ترس بندوں میں شامل فرما دے. زندگی کے آخری سانسوں تک اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات کے لیے قبول فرما دے. دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی
مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری برادری کی جو خصوصیات تھی وہ تمام ہمیں عطا فرما دے. اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.